مثنوی معنوی پیر روم، مثنوی معنوی پیر روم، ہست گنج راز عرفان و علوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ ہم پڑھ رہے تھے ریچھ کی دوستی پر بھروسہ کرنے والے کو جو کی گئی تھی نصیحت کہ ریچھ سے دوستی نہ کرے، اس کے حق میں اچھا نہیں ہے، لیکن وہ یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ بولنے والا حسد جلن کا برتاؤ کر رہا ہے اور اس کو یہ پسند نہیں آ رہا ہے کہ ایسا بڑا جانور میری حفاظت کر رہا ہے، اس کو یہ چبھ رہا ہے، اس لیے وہ حسد کے مارے مجھے ایسی نصیحت کر رہا ہے۔ جب اس نے زیادہ زور دیا، زیادہ اصرار کیا، تو اس نے یہ خیال کیا کہ شاید اس کا کوئی فائدہ ہوگا، اسی لیے اپنے فائدے کے لیے یہ ایسی حرکت کر رہا ہے، لیکن اس نے لاکھ نصیحت کے بعد بھی بات نہیں مانی۔ تو اب جو اچھی باتیں بتانے والے ہوتے ہیں وہ پہلے تو اچھی بات آپ کو بتاتے ہیں، اس کے بعد آپ اس کو قبول کریں، مانیں تو ٹھیک ہے، نہیں مانے تو وہ اپنی راستہ نکل جاتے ہیں۔ اور جب بہت زیادہ آپ سے ہمدردی ہوتی ہے تو زیادہ اصرار کرتے ہیں، آپ کو برائی سے نکالنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، ہاتھ پکڑ کر کھینچنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بعد بھی اگر آپ بات نہ مانیں تو ان کے پاس آپ کو آپ کے حال پر چھوڑ دینے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہ جاتا۔ اس کا ذکر آج کریں۔ آ مسلمہ ترک آ ابلا گرفت، زیر لب لاہول گویا باز رفت۔ اب اس مسلمان نے اس بے وقوف کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا، جتنا سمجھانا تھا، جتنا بتانا تھا، اتنی باتیں بتائیں، اس کے بعد اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا۔ زیر لب لاحول گویا باز رفت، اب منہ ہی منہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہوئے وہ لوٹ گیا، نکل گیا وہاں سے۔ گفت چوں از جد و پندو از جدال، در دلے او بیشمی زائد خیال۔ اب کہنے لگا کہ اتنا اصرار کرنے کے بعد، اتنی نصیحت کرنے کے بعد، اتنی بحث کرنے کے بعد بھی اس کے دل میں میرے بارے میں ہمدردی کا خیال پیدا نہیں ہوا۔ وہ ابھی بھی سمجھتا تھا کہ میں اس کے ساتھ دشمنی یا حسد کر رہا ہوں۔ اس کے دل کے جو شک تھا وہ دور ہونا چاہیے تھا، بلکہ میں جتنا سمجھاتا جا رہا تھا اس کو، اس کا شک اور بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ پس رہے پندو نصیحت بست شد، امر عارض عنہم پیوست شد۔ تو اب اس طرح سے جتنی کوششیں میں نے کر لی ہو گئی، اب اس کے بعد اب یہ اچھی بات بتانے کا، آواز و نصیحت کا دروازہ اب بند ہو چکا ہے۔ اب امر عارض عنہم پیوست شد، اب یہ جو کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ نبی آپ نے ان کو بہت سمجھایا، حق کے راستے پر بہت بلایا، اب یہ ماننے والے نہیں ہیں، عارض عنہم، اب ان سے آپ روگردانی اختیار کر لیجئے، ان کو چھوڑ دیجئے اپنے ہاتھ۔ تو وہ جو حکم تھا عارض عنہم یہاں پر لاگو ہو گیا، امر عارض عنہم پیوست شد۔ اب اس واقعے میں وہ عارض عنہم کا جو حکم تھا یہاں پر آ کر فٹ ہو گیا، کیونکہ جب حجت مکمل ہو گئی، جو کوششیں ہو سکتی تھیں وہ ہو گئیں، اس کے بعد بھی بات نہیں مانی جا رہی ہے، تو آخری رزلٹ یہی ہوتا ہے، عارض عنہم، ان سے پیچھا چھڑاؤ، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ سمجھانے والے، اچھی باتیں بتانے والے ایک لمٹ تک آپ کو اچھی باتیں بتاتے ہیں، اگر آپ سے ہمدردی ہوتی ہے تو آپ کو غصہ کرتے ہیں، آپ سے ناراض ہوتے ہیں، سب کر دیتے ہیں، لیکن جب دیکھتے ہیں کہ اس کے باوجود بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، اپنی ہی حالت ہے، تو آپ کو آپ کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اپنا راستہ چلیے، مجھے اپنا راستہ چلنے دیجئے، آپ سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ اس کے بعد نہ آپ سے ناراض ہوتے، نہ آپ سے کچھ پوچھتے کہ کیا کر رہے کیا نہیں کر رہے، جو چاہے کر لو، آپ کی مرضی۔ چوں دوایت می فضائے درد پس، خصہ بر طالب بگو برخاں ابس۔ اب جب یہ درد حد سے بڑھ جاتا ہے، دوا ہی درد بڑھانے کا ذریعہ بن جاتی ہے، آپ کو دوا کھلائی جا رہی تھی، لیکن جیسے جیسے آپ کو سمجھایا جا رہا تھا، آپ کو سمجھ میں آنے کے بجائے الٹا آپ کے شکوک بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں مجھے اتنی نصیحت؟ کیا ضرورت ہے ان کو اتنا کرنے کی؟ کہیں ان کا حسد جلن بڑھتا تو نہیں جا رہا ہے؟ کہیں ان کا فائدہ ان کو گھٹتا ہوا دکھائی تو نہیں دے رہا ہے؟ وہ اپنے فائدے کے لیے اس حد تک جا رہے ہیں، تو یہ کوشش کر رہے ہیں بھلائی کی،
اور ان کا شک اور بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ جب تیری دوا ہی درد بڑھانے کا ذریعہ بن جائے تو پھر قصہ بر طالب بگو برخاں ابس۔ اب وہ ابس کا قصہ سن لو۔ ابس جو ہے قرآن مجید کی اس آیت کی طرف آپ اشارہ فرمائیں، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ یہ آگے کے اشعار میں اسی واقعے کے کچھ اہم نکات بیان ہو رہے ہیں، اس لیے ہم مختصراً میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کفار کے سرداروں کے ساتھ، کافروں کے بڑے بڑے اکابر سردار تھے کافروں کے قبیلوں کے، ان کے ساتھ کسی اہم مسئلے پر مشاورت کر رہے تھے، بات چیت کر رہے تھے۔ اب ظاہر بات ہے ایک بڑی ٹیم ان لوگوں کے اندر تھی، قبیلے کے سردار تھے، ایک ایک قبیلے کے سردار اگر اسلام لاتے ہیں تو ان کے ساتھ ایک ٹولی اس دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتی ہے، تو ان پر زیادہ توجہ دینی پڑتی ہے۔ عام آدمی کو آپ دائرہ اسلام میں داخل کرو، ایک آدمی اگر اس کے پیچھے آپ محنت کریں گے تو ایک ہی آدمی آئے گا، جبکہ سرداروں کے پیچھے محنت کرنے کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ ایک ایک سردار کے ساتھ 50، 100، 200، 500 جو بھی ان کے قبیلے کا جو تعداد ہوتی ہے وہ تعداد پورے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتی ہے، تو ان کے پیچھے زیادہ محنت کی جاتی ہے، سرداروں کے پیچھے زیادہ محنت کی جاتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دین میں داخل کرنے کے بارے میں بڑی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ اس دوران ایک صحابی آئے، غریب صحابی تھے اور نابینا تھے، حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ جو نابینا تھے، وہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آ کر بیٹھ گئے۔ اب چونکہ وہ نابینا ہیں، ان کو دکھائی نہیں دیتا ہے، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کر کے کچھ فرمائش کی، یہ سنائیے، کچھ مجھے قرآن سنائیے، یا کچھ نصیحت کیجئے، یا میرا تزکیہ کیجئے، اس طرح سے کوئی فرمائش ظاہر کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال کیا کہ بھئی یہ تو اپنا ہی ہے، آج نہیں کل میں اس کو بتا دوں گا، لیکن یہ جو سردار ہیں اگر اب چلے جائیں تو پھر پلٹ کے نہیں آتے، موقع اچھا ہے، یہ لوگ بات چیت کے لیے آئے ہیں، اس موقع کا فائدہ اٹھا لینا چاہیے، ان سے بات چیت کر لینا چاہیے۔ تو بار بار یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملے میں ڈسٹرب کرتے ہوئے صحابی حضور سے بار بار پوچھتے جاتے تھے، تو حضور کو ناگوار محسوس ہونا شروع ہو گیا ان کی اس طرح سے بات مداخلت۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے آیت نازل فرمائی۔ ناراضگی یہ غصے والی ناراضگی نہیں تھی، بلکہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دینے والی ناراضگی تھی کہ آپ جن کے پیچھے محنت کر رہے ہیں وہ کچھ ہونے والا ہے ہی نہیں۔ جو بندے آپ کے پاس سچے دل کے ساتھ آ رہے ہیں، جو آپ سے عقیدت محبت بے انتہا رکھتے ہیں، آپ کے دیوانے ہیں، آپ ان پر توجہ کیجئے۔ یہ سردار کافروں کے جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو ہم دائرہ اسلام میں داخل کریں گے تو اسلام کا بڑا فائدہ ہونے والا، یہ لوگ ماننے والے ہیں نہیں، آپ کا وقت خراب کر رہے ہیں۔ تو جن سے کوئی فائدے کی امید ہی نہیں ہے ان کے پیچھے محنت کرنا کام کا بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دے رہا ہے کہ آپ اچھی نیت سے ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور اپنا وقت ان کے اوپر لگا رہے ہیں، محنت لگا رہے ہیں، لیکن ہونے والا کچھ نہیں ہے۔ آپ کچھ بھی کر لیں ان کے پیچھے، کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ چھوڑ دیجئے ان کو ان کے حال پہ، آپ ان کی طرف توجہ کیجئے جو آپ کے غلام ہیں، جو آپ کی نگرانی میں رہنا چاہتے ہیں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آپ کے پاس آ گئے ہیں، ان پر توجہ کیجئے۔ تو اس کا جو حصہ ہے وہ یہاں پر آپ نے خالی ایک ابس کے لفظ کے ساتھ بیان کر دیا۔ ابس پڑھ لو، مطلب یہ سورہ ابس میں یہ بتایا گیا ہے کہ بعض لوگوں کو کچھ بھی کر لو کچھ ہونے والا ہے نہیں، تو ایسے لوگوں کے پیچھے محنت نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے میں اگر آپ ان کی دوا کریں گے بھی تو دوا سے علاج نہیں ہوگا، بلکہ ان کا مرض اور بڑھتا چلا جائے گا۔ ایسے لوگ ہیں دنیا میں۔ چونکہ اعمیٰ طالب حق آمدست، بہر فقر را نشاید سینہ خست، جبکہ اندھا طالب حق بن کر آیا ہے۔ وہ حضرت عبداللہ ابن مکتوب کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ وہ جو نابینا صحابی ہیں وہ طالب حق بن کر آئے ہیں، ان کے غریبی کی وجہ سے، ان کے نابینا ہونے کی وجہ سے، جو کہ کافروں کے بڑے بڑے سردار ان کو حقارت سے دیکھ رہے ہیں، ہمارے بیچ یہ کیوں آ کے بیٹھ گیا ہے جاہل گنوار غریب، حقارت سے دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، اس کے افلاس کی وجہ سے اس سے تنگ دل مت ہو جائیے، وہ سچے دل کے ساتھ آیا ہے، اس کی طرف توجہ کیجیے۔ تو روایت میں بیان کیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا اللہ کا حکم آیا سرداروں کو وہاں سے روانہ کر دیا، اور اس نابینا صحابی کی طرف آپ نے توجہ کی، اور ان کو بعد میں بہت چاہنے لگے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اکثر جب بھی وہ صحابی آتے تھے مجلس میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے ان کو آنے دو، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھ پر ناراض ہوا ہے۔ حالانکہ وہ ناراضگی نہیں تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناراضگی خیال کیا، ان کو آنے دو، ان کو بیٹھنے دو، مطلب اتنی ان کی جو ہے خاطر مدارت کرتے تھے، ان کے اوپر توجہ دیتے تھے۔ وہ پھر اصحاب صفہ میں شامل ہوئے، حضرت عبداللہ ابن مکتوم۔
ان کے بارے میں مختلف نام ہے، وہ ابن ام مکتوم سے وہ مشہور ہو گئے۔ اب بعض روایتوں میں ان کا نام عبداللہ تھا، بعض کہتے ہیں کہ ان کا نام اصل میں عمر تھا، اب وہ عمر تھا یا عبداللہ تھا، جو بھی تھا، بہرحال مشہور تو وہ ہو گئے ابن ام مکتوم سے۔ تو حدیثی برشاد محتراں تابعہ موزند عام سروراں، اے نبی آپ بڑے بڑے لوگوں کو ہدایت ملنا اس کی خواہش ہے آپ کو، اسی لیے آپ ادھر توجہ کر رہے ہیں تاکہ جنرل پبلک بھی سرداروں سے دین سیکھے، اور آپ ایک آدمی کے پیچھے محنت کریں تو 50 کا رزلٹ آئے، اس خیال سے آپ ادھر توجہ دے رہے تھے کہ بھئی میں ایک کے پیچھے اگر محنت کروں گا تو ایک ہی آدمی کو ہدایت ملے گی، ادھر میں ایک کے پیچھے محنت کروں تو 50 آدمی 100 آدمی ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، تو آدمی وہیں پر محنت کرے گا نا بھئی جہاں پر زیادہ اچھا رزلٹ آنے کی توقع ہے۔ احمدہ دیدی کے قوم از ملوک مستمع گشتند گشتی خوش کے بوک، اے احمد صلی اللہ علیہ وسلم تم نے دیکھا کہ بادشاہوں کی ایک جماعت سننے لگی ہے، یہ بڑے بڑے لوگ ہیں، اپنے اپنی قبیلے کے بادشاہ ہیں، یہ لوگ آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں، آپ کی بات سن رہے ہیں، تو شاید آپ ان کے آنے کی وجہ سے، ان کے آپ کے بات سننے کی وجہ سے، آپ کی طرف توجہ کرنے کی وجہ سے شاید آپ خوش ہو گئے ہیں اور یہ امید میں ہیں کہ میری محنت کام میں آ جائے گی۔ ای رئیسا یار دین گردند خش بر عرب ای ہاں سراندو بر حبش، یہ سردار دین کے اچھے دوست بن جائیں گے تو دین کو بڑا فائدہ ہو جائے گا۔ آپ ایسا سوچ رہے ہیں نا، کیونکہ یہ کہا گیا ہے، حدیث میں بھی آیا ہے کہ طاقتور کافر جب مومن بنتا ہے تو طاقتور مومن بن جاتا ہے، شدت کا کافر جب ایمان لاتا ہے تو شدت کا مومن بن جاتا ہے، تو یہ بھی سردار ہیں، شدت والے لوگ ہیں، طاقت والے لوگ ہیں، یہ کافر طاقت والے اگر مسلمان ہو جائیں گے تو مسلمان طاقت والا بن جائے گا، اس طرح سے آپ سوچ رہے تھے۔ یہ عرب کے حبشہ کے بڑے بڑے سردار ہیں۔ بگزرت ای سیت از بصر و تبوک زاں کے الناسو علی دین الملوک، یہ شہرت بصرہ اور تبوک سے آگے بڑھ جائے گی اسلام کی، ابھی تک بصرہ اور تبوک تک پھیلی ہوئی ہے، بس اسی خطے میں گھوم رہی ہے۔ ایسے لوگ جب دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے تو یہ اسلام کا دائرہ اور وسیع ہوتا چلا جائے گا، آگے بڑھ جائے گی، کیونکہ مشہور ہے، عربی میں بھی کہا جاتا ہے، عربی کی بھی ایک کہاوت ہے، الناس علی دین ملوکہم کہا جاتا ہے، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں، اپنے سرداروں کے طریقے پر چلتے ہیں۔ ایک سردار کو کھینچ لینے کا مطلب اس کی پوری قوم کو کھینچ لینا ہے۔ زی سبب تو از زریر محتدی رو بے گردانی دیو تنگ آمدی، اسی لیے آپ نے ہدایت چاہنے والے اس اندھے سے منہ موڑ لیا اور آپ کا دل اس کے مسلسل اصرار کی وجہ سے تنگ ہو گیا۔ یہ آپ کا خیال تھا نا، اس وجہ سے آپ نے ایسا کیا۔ کم دری فرصت کا مفتد ای مناخ تو زیارانی و وقت تو فراخ، کہ موقع ان لوگوں سے بات کرنے کے کم ملتے ہیں، یہ تو میرا ہی بندہ ہے، میرے پاس ہی آتا جاتا ہے، اس سے تو میں بعد میں بات کر سکتا ہوں، یہ لوگ بار بار نہیں آنے والے، جب آ جائیں اس کو غنیمت سمجھ لو، ان کو رشد و ہدایت کر دو۔ صحابہ کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے تو میرے پاس بہت سا وقت ہے۔ آپ نے اس طرح سے سوچا نا، مزدہمی کر دیم در وقت تنگ ای نصیحت می کنم نز خشم و جنگ، وقت چونکہ کم ہے تو اب آپ کا حضرت عبداللہ ابن مکتوم کے بارے میں یہ سوچنا کہ وقت کم ہے، تمہارے سے میں بعد میں بھی بات کر سکتا ہوں، تم کو رشد و ہدایت بعد میں بھی کر سکتا ہوں، یہ لوگ چلے جائیں گے تو پھر ملنے والے نہیں ہیں، تم تو میرے صحابی ہو، اسی لیے میں تمہاری طرف توجہ نہیں کر رہا ہوں۔ میرے اس طرح سے انجان مارنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں تم سے ناراض ہو گیا ہوں یا میں تم سے روڈ قسم کا بیہیویئر کر رہا ہوں، یہ کوئی غصہ وغیرہ نہیں ہے۔ کبھی کبھار مصلحت جب ہوتی ہے، حکمت جب ہوتی ہے تو کبھی کبھار کسی سے وقتی طور پر انجان مارنا پڑتا ہے، یہ بھی حکمت کے تقاضے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھار بعض وقت بعض سچویشنز کے حساب سے کسی کے ساتھ جس کے ساتھ آپ ہمیشہ خوشدلی کے ساتھ بات کرتے ہیں، کبھی کبھار ان سے خاموشی اور انجانی بھی اختیار کرنی پڑتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر بار غصہ ہی ہو، ہر بار ناراضگی کی ہو، ہر بار لڑائی کے لیے ہی ہو، ایسا ضروری نہیں ہے۔ میرے جو تم کو انجان مارنا تھا ایک خاص مصلحت کے تحت تھا، تم کو چاہیے تھا کہ سمجھے اس مسئلے کو اور بعد میں مجھ سے پوچھے، اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوچ رہے تھے۔ احمدہ نزد خدا یک ضریر بے ترست خیسرستو صد وزیر، اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نبی آپ نے آپ کے حساب سے جو سوچا ٹھیک سوچا، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ یہ لوگ تو ماننے والے ہے ہی نہیں، آپ کا ان کے پیچھے محنت کرنا سوائے وقت کی بربادی کے کچھ بھی نہیں ہے، تو لہٰذا
یہاں پر اس صورتحال میں ایک اندھا جو آپ کے پاس آیا ہے وہ اللہ کے محبوب بننے کی ارادے سے، اس کا نیک بندہ بننے کے ارادے سے آیا ہے، اپنے دل کی صفائی کے لیے آیا ہے، اپنے دین کی بہتری کے لیے آیا ہے، تو ایسا آنے والا ایک اندھا سینکڑوں خیسروں اور سینکڑوں وزیروں سے بہتر ہوگا۔ خیسر جو ہے روم کے بادشاہوں کا لقب ہوا کرتا تھا، روم کے بادشاہوں کو قیصر کہا جاتا تھا۔ تو ایسے بادشاہ اور ایسے وزیر جو اس ارادے کے ساتھ آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ کو ان کے پیچھے محنت نہیں کرنی چاہیے اور آپ کی محنت سے ان کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، ایسے سینکڑوں بادشاہوں اور وزیروں سے ایسا ایک بہتر ہے، اسی لیے آپ ادھر چھوڑیے، ادھر توجہ کریے۔ یاد الناس معدن ہی بیار، معدن باشد فزوں 100,000۔ لوگ جو ہے نا کان ہوتے ہیں، ایک ایک چیز کی جو کان ہوتی نا، سونے کی کان، چاندی کی کان، تانبے کی کان، اس طرح سے لوگ مختلف قسم کے میٹلز کے کان ہوتے ہیں۔ تو بعض لوگ سونے کی کان ہیں، بعض لوگ سونا ہے، بعض لوگ تانبے کی کان ہیں، بعض لوگ تانبا ہے، بعض لوگ لوہے کی کان ہیں، بعض لوگ صرف لوہا ہے۔ تو آپ ایک لوہے کو، سنگل پیس کو اور ایک کان کو اس اینگل سے دیکھ رہے ہیں، بھئی ایک چیز حاصل کرنے سے بہتر یہ کہ کان حاصل کر لو، یہ اینگل سے سوچ رہے ہیں۔ لیکن یہ بھی تو سوچئے کہ کان جو ہے صرف سونے کی نہیں ہوتی، تانبے کی بھی ہوتی ہے، پیتل کی بھی ہوتی ہے۔ تو پیتل کی اور خراب میٹل کی جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کی کان لینے سے اچھا تو ایک سونے کا ٹکڑا ہی اچھا ہے۔ اس کی کان لے کے کیا کریں گے جس کا کوئی ویلیو نہیں ہے، مول ہی نہیں ہے۔ معدن لالو عقیق مقتنس بہترست 100,000 کانمس۔ عقیق لال یہ جو ہیرے ہیں، اس کی جو چھپی ہوئی کان ہے، وہ کان لال اور عقیق، یہ جو اس طرح کے جو ہیرے ہوتے ہیں، جو قیمتی پتھر ہوتے ہیں، اس کی کان تانبے کی لاکھوں کانوں سے بہتر ہوتی ہے۔ یہ اینگل سے آپ دیکھیے، یہ اینگل سے دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آپ کی توجہ ان لوگوں کی طرف نہیں، ان لوگوں کی اس کی طرف ہونی چاہیے۔ احمدہ ایجا ندارت مال سود، سینہ بایت پرز عشق و درد و دود۔ اے احمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس منظر میں جو یہاں پر پیدا ہوئی ہے، یہاں پر مال مفید نہیں ہے۔ وہ پیسے والے لوگ ہیں، بااثر لوگ ہیں، طاقتور لوگ ہیں ظاہری طور پر، لیکن یہاں پر اس صورتحال میں ایسے لوگوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اب یہاں پر آپ کی بارگاہ اس وقت خانقاہ بنی ہوئی ہے، یہاں پر سرداروں کو نہیں بلکہ دل والوں کو دیکھیے، سردار کو نہیں بلکہ دلدار کو دیکھیے۔ یہاں پر تو ایسا سینہ چاہیے جو عشق اور درد اور دھوئیں سے بھرا ہوا ہو، جس میں آگ جل رہی ہو۔ اس میدان میں یہ سرداروں کی سرداریاں، ان کی مال دولت، ان کی شان و شوکت یہاں کسی کام کی نہیں ہے۔ آمیے روشن دل آمد درد مند، پند اورا دہ کے حق اوست۔ پند ایک اندھا جو آپ کے پاس آیا ہے، اس کا دل روشن ہے اور درد مند ہے، ایک درد لے کے آیا ہے، اس کو نصیحت کیجئے، نصیحت اس کا حق ہے۔ آیا ہے آپ کے پاس کچھ باطنی فائدہ حاصل کرنے کے لیے، آپ اس کی طرف توجہ کریے، فائدہ ہوگا۔ بہت کام کی بات آپ یہاں پر یہ بیان کر رہے ہیں کہ بعض وقت بظاہر بعض چیزیں چھوٹی دکھائی دیتی ہیں، لیکن اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے۔ کوئی بھی آدمی دنیاوی اعتبار سے آپ دیکھیں گے ایسے بڑے سردار کے اوپر توجہ زیادہ کرے گا، یا ایک معمولی اندھے جس کی کوئی دنیاوی حیثیت نہیں ہے وہ آئے گا تو اس کی طرف توجہ کرے گا؟ ظاہر بات ہے اس کی طرف کرے گا۔ ظاہری حالات جو تھے وہ تو بالکل برابر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل صحیح جا رہے تھے اس کے ساتھ، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے فیوچر کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کی کیفیت کو دیکھ رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو خبر دے رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے رہا ہے کہ اے نبی آپ ایسا مت کیجیے، ایسا کیجیے، اس کی طرف توجہ کیجیے۔ گرد سہ ابلہ ترا منکر شوند، تلخ کے گردی جو ہستی کان خند۔ اگر یہ دو تین بے وقوف سردار تیرے منکر ہو بھی جائیں، تجھے نہ مانیں، تیری اہمیت کو تسلیم نہ کریں، تب بھی آپ کو روڈ نہیں ہونا چاہیے، خوشگوار رہنا چاہیے، کیونکہ آپ تو شکر کی خان ہیں، مٹھاس ہے آپ کے پاس۔ تو یہ جاتے ہیں جانے دیجیے، آپ کو کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ آپ کا کام نصیحت کرنا ہے، حق بتانا ہے، آپ بتائیے اور نکل جائیے، دل پہ مت لیجیے یہ لوگ میری بات نہیں مان رہے ہیں، جانے دو ان کو۔
آپ اپنی شکر کی کان سے شکر دینا جاری رکھیے، مٹھاس دینا جاری رکھیے۔ مرتبے میں کچھ نہ ہوگا ساقی خمار کم، اس کے مے خانے سے گر ہو جائے ایک مے خار کم، کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کا مے خانہ جاری ہے، پینے والے پی رہے ہیں، اگر ایک مے خار ناراض ہو کر چلا جائے جانے دو، کیا فرق پڑتا ہے؟ ساقی کے مرتبے میں تھوڑی کمی آ جانے والی ہے مے خار کے چلے جانے سے۔ گرد سے احمق تو رات تہمت میں حد، حق برائے تو گواہی نہیں دہد۔ اگر دو تین احمق تجھ پر کسی بھی قسم کی تہمت لگا دیں، بہتان تراشی کر دیں، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ویسے ہی جیسے کہ سورج کے اوپر پتھر مارنا ہے، اللہ تعالیٰ تو تیری گواہی دیتا ہے نا، بس کافی ہے۔ گفت از اقرار عالم فارغم، آنکھ حق باشد گواہ پورا چغم۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب میں دنیا والوں کے اقرار، ان کے کلمہ پڑھنے کی طرف تو میری توجہ تھی، میں اس سے فارغ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اطمینان دلا دیا ہے کہ آپ جو کرنا ہے کرتے رہیے، آپ کا کام ہو گیا، کون مان رہے ہیں کون نہیں مان رہے ہیں اس کے بارے میں آپ سوچیے ہی مت۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہلکا ہو گیا، بولے اب میں فارغ ہو گیا ہوں، جس کا گواہ خدا ہو جائے اس کو کیا غم۔ میں اس لیے زیادہ فکر مند تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ نہ پوچھ لے کہ میں نے تمہیں ایک منصب دیا تھا، میں نے ایک ذمہ داری دی تھی، تم نے وہ ذمہ داری پوری نہیں کی، اتنے لوگ ایمان دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے، کہیں میری گرفت نہ ہو۔ اسی لیے میں کوشش کر رہا تھا، جب اللہ تعالیٰ نے مجھے سیٹسفائی کر دیا اس طرح سے بول کے، تو اب تو میں غم سے ہلکا ہوں۔ گر خفاش را ز خورشید خریست، این دلیل آمد کیا خورشید نیست۔ اگر چمگادڑ سورج سے اپنی خوراک حاصل کر رہا ہے، ایک چمگادڑ ہے اور ایک سورج ہے، چمگادڑ سورج سے خوراک حاصل کر رہا ہے، آپ یہ مان لیں، تو یہ ماننا اس بات کی دلیل ہے کہ چمگادڑ سورج نہیں ہے۔ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، اللہ کے کسی نبی کو ایسی صفات سے متصف کر دینا جو اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ شرک ہے۔ دوسروں کو بھی کرنا ہے شرک، لیکن خاص طور سے نبی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ زیادہ امکان لوگوں کا نبی کو کرنے کا ہوتا ہے، اس لیے کسی بھی نبی کو اللہ کی ایسی صفات سے متصف کر دینا جو صرف اللہ کی ہے، تو وہ شرک میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو اب ہم کیا کرتے ہیں، اس شرک سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے میلاد النبی مناتے ہیں، تاکہ ہم یہ تسلیم کریں، اپنے دل کو بتائیں کہ ہمارے نبی پیدا ہوئے۔ تو جب پیدا ہوئے کا ایمان ہمارے دل کے اندر مضبوط ہو گیا، شرک خود بخود ختم ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ پیدا نہیں ہوتا۔ یہ ہے نا، تو یہاں پر آپ وہی کہہ رہے ہیں، اگر چمگادڑ کو سورج سے خوراک حاصل ہے، آپ یہ کہیں چمگادڑ سورج سے روشنی حاصل کرتا ہے، تو اس کا مطلب خود یہی ہے کہ چمگادڑ سورج نہیں ہے۔ نفرت خفاشگاں باشد دلیل کہ منم خورشید تابان جلیل، اور چمگادڑوں کی نفرت اس بات کی دلیل ہے کہ میں رب جلیل کا روشن سورج ہوں۔ چمگادڑ لوگ اگر سورج سے نفرت کر رہے ہیں، جو اندھے ہیں وہ اگر روشنی سے نفرت کر رہے ہیں، تو یہ بدیہی اور فطری بات ہے۔ اگر ایک اندھا ہے کسی ایسی چیز سے نفرت کر رہا ہے جس کے بارے میں آپ کو پتا نہیں ہے کہ یہ روشنی والی ہے یا نہیں ہے، تو چونکہ چمگادڑ روشنی سے نفرت کرتا ہے اور چمگادڑ اس سے نفرت کر رہا ہے، تو اس کا مطلب وہ روشنی والی ہے۔ یہ لاجیکل بات ہے۔ جیسے برا آدمی برے آدمی سے نفرت نہیں کرتا، اچھا آدمی اچھے آدمی سے نفرت نہیں کرتا۔ برا آدمی اگر کسی سے نفرت کر رہا ہے تو اس کا مطلب وہ اچھا آدمی ہے، اچھا آدمی اگر کسی سے نفرت کر رہا ہے تو اس کا مطلب وہ برا آدمی ہے۔ تو آپ اگر اچھے ہیں اور برے لوگ آپ سے نفرت کر رہے ہیں، تو برے ہیں نفرت کریں گے ہی کریں گے، آپ کے اچھے ہونے کی دلیل بن جاتا ہے، اسی لیے تو برے نفرت کر رہے ہیں۔ آپ کے لیے پریشان کن بات جب ہوگی جب اچھے لوگ آپ سے نفرت کریں، یہ نہیں ہونا ہے۔ اچھے لوگ آپ کو ناپسند کریں، یہ آپ کے خطرے والی بات ہے۔ برے لوگ نفرت کریں تو یہ تو اچھی بات ہے، ہاں برے لوگ اگر تعریف کریں تو پھر خطرہ پیدا ہو جاتا ہے، اب اس کا ذکر بعد میں آئے گا۔ گر گلاب را جوال راغب شود، ہاں دلیل نا گلابی نبوت۔ اگر کسی گلاب کے پھول کی طرف گبروڈا رغبت کرے، گبروڈا جانتے ہیں آپ، چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں جو گوبر کے اندر پیدا ہوتے ہیں، گوگال بولتے ہیں اس کو، سوسک کہتے ہیں اس کو،
بالکل دیمک ٹائپ کے چھوٹے چھوٹی ہوتے ہیں، روٹ گرپس یا پھر ڈنگ بیٹل کہتے ہیں، ڈنگ بیٹل، جون بیٹل کہتے ہیں، مختلف نام ہے اس کے. تو وہ اگر گلاب کے پھول کی طرف راغب ہو جائے اور گلاب کی طرف راغب ہو کر آئے تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ گلاب کا پھول ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو بدبودار جگہ پہ رہتا ہے، اس کو بدبودار جگہ ہی چاہیے. وہ گلاب کے پھول کی طرف کیسے آتا ہے؟ نہیں آتا ہو. تو اس کا برے لوگوں کا آپ کی طرف راغب ہونا اس بات کی دلیل بن جاتا ہے کہ آپ برے ہیں یا آپ کے اندر برائی آ رہی ہے، اسی لیے برے آپ کی طرف راغب ہو رہے ہیں. اگر اچھے راغب ہو رہے ہیں آپ کی طرف تو آپ اچھے، برے نفرت کر رہے ہیں آپ سے تو آپ اچھے. برے راغب ہو رہے ہیں یا اچھے نفرت کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا آپ برائی کی طرف جا رہے ہیں. گر شوت خلبے خریدار محک در محک کی اش درایت نفس و شک. اگر کھوٹا سکہ ہے، کھوٹا سکہ یا کھوٹا سونا، کوئی انسان کھوٹے سکے کی طرح یا کھوٹے سونے کی طرح ہے، اگر وہ کسوٹی کا مطالبہ کرے. میں ایک اور آپ کو ایگزامپل دیتے ہوئے بات کو آگے بڑھاتا ہوں. ایک شخص ہے جو تاجر ہے اور وہ ناپ تول میں کمی کرتا ہے. جب تک 1 کلو میں 100 گرام 150 گرام کی وہ چوری نہ کرے اس کو سیٹسفیکشن نہیں ملتا. وہ ہمیشہ 1 کلو میں سے 100 گرام تو ہاتھ مار ہی دیتا ہے ترازو میں ناپ تول میں گڑبڑ کر کے. اب وہی اگر مطالبہ کرے کہ لاؤ ترازو لاؤ، میں ترازو میں تول کے دوں گا، تو ترازو میں شک پیدا ہو جاتا ہے. وہ شخص چور ترازو کا مطالبہ کیوں کر رہا ہے؟ تو ویسے اگر کھوٹا سکہ کسوٹی کا طالب بن جائے، لاؤ ٹچ سٹون لاؤ، میری اصلیت کو چیک کرو، اور پھر وہ ٹچ سٹون سے اس کی اصلیت ثابت ہو جائے، تو اس کا مطلب وہ ٹچ سٹون میں ہی خرابی ہے، اس کی کسوٹی ہونے میں ہی شک پیدا ہو جائے گا. کیونکہ برا ہے، کھوٹا ہے، وہ کہاں سے مطالبہ کرے گا ٹچ سٹون کی؟ وہ تو ٹچ سٹون کو چھپانے کی کوشش کرے گا، بغیر ترازو کے تول کے دے دینے کی کوشش کرے گا. دزد شب خواہد نہ روز ایراں بداں، شب نیم روزم کہ تابم در جہاں. یہ جان لے کہ چور چاہتا ہے رات کو، دن کو نہیں. چور کو پسند آتی ہے رات، وہ دن کو پسند نہیں کرتا. اگر چور دن کو پسند کرے تو دن میں شک ہو جاتا ہے، کیا بات ہے چور آج دن کو پسند کر رہا ہے. چور دن کو پسند کرتا ہی نہیں ہے، وہ رات میں اس کا کام آسانی سے ہوتا نا، اس لیے وہ رات کو ہی پسند کرتا ہے. اور آپ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں آپ یہ باتیں بول رہے ہیں. کیا شب نیم اور میں رات نہیں ہوں، روزم میں تو دن ہوں، کہ تابم در جہاں کہ جو زمانے میں روشنی پھیلاتا ہے، چمکتا ہے. فارقم فاروقیم غربیل وار تا کہ کا ازمن نمی یابد گزار. میں فرق کرنے والا ہوں، حق اور باطل کو الگ الگ کر دیتا ہوں. فاروقیم غربیل وار، جیسے کہ غربیل کہتے ہیں چھلنی کو. چھلنی میں جب آپ کوئی چیز ڈالتے ہیں تو چھلنی کے حساب سے جو چیز نیچے آنا ہے وہ نیچے آ جاتی ہے، جو اوپر رکنا ہے وہ رک جاتی ہے. اب کس طرح کا معاملہ کرنا ہے، کس طرح کا چھاننا ہے، وہ حساب سے آپ غربیل کا انتخاب کرتے ہیں. تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ میں اس چھلنی کی طرح ہوں، جو میرے اندر آتا ہے وہ چھل جاتا ہے، اس کی پوری کثافت گندگی نکل جاتی ہے، وہ ٹرانسپیرنٹ شفاف ہو جاتا ہے، صاف شفاف ہو جاتا ہے. تاکہ کا ازمن نمی یابد گزار، حتیٰ کہ بھوسا بھی، چھوٹے چھوٹے تنکے بھی میرے اندر نہیں رہ سکتے، رک جاتے ہیں، کیونکہ میں چھلنی ہوں. آردرا پیدا کنم من السبوس تا نمایم کی نخوش و آن خوش. میں آٹے کو بھوسی سے الگ کر دیتا ہوں. اگر میرے اندر آٹا ڈالا جاتا ہے، آٹا اور اس کے ساتھ جو بھوسی ہوتی ہے نا، جو نکلتی ہے، وہ جب میرے اندر ڈالی جاتی ہے تو میں آٹا الگ کر دیتا ہوں، بھوسا الگ کر دیتا ہوں، تاکہ دکھا دوں. اور انسانوں میں بھی ایسے ہی ہیں لوگ، انسانوں میں بھی کچھ آٹے ٹائپ کے لوگ ہیں، کچھ بھوسے ٹائپ کے لوگ ہیں. جب وہ دنیا میں رہتے ہیں تو آٹا بھوسا دونوں مکس ہوتے ہیں، اور پہچاننے والے اس کو دیکھ کر نہیں پہچان پاتے، پورا آٹا ہی کہتے ہیں، حالانکہ ان کو نہیں پتا اس کے اندر بھوسا بھی ہے. وہ چھلنی میں ڈالنے کے بعد پتا چلے گا، آٹا الگ ہو جائے گا، بھوسا الگ ہو جائے گا. اور اس طرح کے لوگ جو چھلنی والے ہوتے ہیں، چھلنی ٹائپ کے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کے پاس جب آٹا آتا ہے تو اچھا برا دونوں الگ الگ ہو جاتے ہیں. برا الگ سے نکل جاتا ہے
اچھا چھن کے آ جاتا ہے۔ من چو میزان خدایم در جہاں و نمایم ہر بکرا از گراں، میں دنیا میں خدا کے ترازو کی طرح ہوں، دنیا میں آیا ہوں خدا کے ترازو کی طرح ہوں، اور ہر ہلکے کو بھاری سے الگ کر دیتا ہوں۔ میرے اندر آنے کے بعد ہلکا کون کتنا ہے پتہ چل جاتا ہے، وزنی کون کتنا ہے پتہ چل جاتا ہے۔ گاؤ را دانت خدا گوسالے خر خریدارے وہ در خور کالے، بیل کو خدا سمجھتا ہے بچڑا، کیونکہ بیل ہی اس کے لیے مائی باپ ہے، تو اسی کو وہ خدا سمجھتا ہے کیونکہ وہ بچڑا ہے، بڑا گدھا خریدار ہے وہ، اور اسی کے حساب سے اس کو ملتا ہے۔ مطلب کوئی آدمی اگر کم عقل والا ہے تو ایسی حرکتیں کرتا ہے، کس کو کیا مقام دینا ہے نہیں معلوم، چونکہ وہ خود بچڑا ہے اسی لیے وہ گائے کو ہی خدا سمجھ لیتا ہے، اور اس کی یہ خریداری گدھے کی طرح کی خریداری بن جاتی ہے۔ آپ کا معیار آپ کیا خرید رہے ہیں اس کے اوپر منحصر ہوتا ہے۔ بڑی کام کی بات آپ یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ ایک تو انسان کا بجٹ ہے، ایک تو انسان کا معیار ہے، وہ ساری چیزیں کیلکولیٹ ہوتی ہیں۔ جب آپ کوئی چیز مارکیٹ میں جا کر خریدتے ہیں تو یہ سب چیزیں دیکھتے ہیں آپ، ریکوائرمنٹ، آپ کو سیٹسفیکشن، آپ کا بجٹ، تینوں چیزیں کیلکولیٹ کر کے آپ پرچیزنگ کرتے ہیں۔ تو ویسے روحانیت کے میدان میں بھی لوگ کسی کو بھی اپنا پیشوا بنا لیتے ہیں، کہ چونکہ وہ بچڑے ہیں اس لیے انہوں نے بیل کو خرید لیا ہے، اور یہ گدھے والی خریداری ہے۔ بڑا آدمی بڑی چیز ہی خریدے گا۔ من نہ گاوم تا گو سالا خرت، من نہ خارم کشترے ازمن چرت۔ اب میں بیل نہیں ہوں کہ بچڑا مجھے خریدے، مجھے خریدنے والے بھی بڑے ہوں گے، بچڑا مجھے خریدے، میں ایسا تو نہیں ہوں۔ مطلب جو میرے پاس آئے ہیں، میرے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں، وہ بھی میرے لیول کے ہونا چاہیے۔ میں ایسا ہر کسی کو ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے دیتا۔ بچڑے آئیں گے تو بیل خریدیں گے، میں بیل نہیں ہوں کہ بچڑوں کے ہاتھوں پہ بک جاؤں۔ میں کانٹا نہیں ہوں کہ اونٹ کی غذا بن جاؤں، اونٹ تو کانٹے بھی کھا جاتا ہے۔ او گما دارت کے بامن جور کرد، بلکہ از آئینے من روفت گرد۔ وہ خیال کرتا ہے کہ اس نے میرا کچھ بگاڑا۔ اب دیکھیے، ایک آدمی کسی کے پاس جاتا ہے اور ان سے اپنا تعلق بنانا چاہتا ہے، لیکن چونکہ وہ بڑے معیار کے ہیں، چھوٹے معیار والوں کو خاتے میں نہیں لاتے، وہ زیادہ اہمیت نہیں دیتے، تو یہ کیا کرتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں۔ میں گیا اور مجھے زیادہ اہمیت نہیں دی گئی، لہٰذا پوسے میں آ کے میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ تو یہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ وہ ناراض ہو کر محفل سے چلا جا رہا ہے، تو یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس طرح جا کر میرا کوئی نقصان کر رہا ہے۔ ایسے گھٹیا قسم کے لوگ جب آپ کی محفل سے چلے جاتے ہیں تو محفل والوں کو ان کے جانے کا کوئی افسوس نہیں ہوتا، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں، او گما دارت کے بامن جور کرد، وہ خیال کرتا ہے کہ اس نے میرا کچھ بگاڑا، بلکہ از آئینے من روفت گرد، بلکہ اس نے تو میرے دل کے آئینے سے گرد صاف کی ہے۔ خس کم جہاں پاک، کچرا گھر میں جتنا کم ہے اتنا گھر صاف رہے گا، اس لیے کچرے کو گھر میں مت لاؤ، سوچ کر لو کون سی چیز آپ کے گھر میں آنے کے قابل ہے اس کو لاؤ، ضرورت پڑے تو خرید کے لاؤ لیکن کام کی چیز لاؤ۔ بیکار چیز فری میں مل جائے گی تو مت لاؤ، کام کی چیز ضرورت پڑے تو خرید کے بھی لاؤ، اور بیکار چیز فری میں مل جائے گی تو مت لاؤ، کیونکہ گھر میں کچرا جم جائے گا۔ جتنے لوگ جو مل گیا لے کے آتے ہیں اپنے گھر میں، ان کا گھر کچرے سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ جو مل رہا لے لو، جو آ رہا آنے دو۔ جو لوگ اس طرح سے کرتے ہیں ان کا گھر کچرے سے بھر جاتا ہے۔ سمجھدار آدمی ایسا نہیں کرتا، چھانتا ہے، دیکھتا ہے وہ گھر میں آنے کی چیز ہے کہ نہیں ہے، اور اگر فری میں مل رہی ہے پھر تو ویلکم کر کے لائے گا، اور اگر فری میں نہیں بھی مل رہی ہے تو خرید کر لائے گا ضرورت کی ہے۔ یہ ہے سمجھداری۔ صرف اس لیے کہ لوگ آپ کی تعریف کر رہے ہیں، آپ سے عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں، آپ اس کو اپنا سمجھ لے رہے ہیں، یہ غلطی ہے۔ بعض نادان بے وقوف جب آپ کی تعریف کرتے ہیں، جب آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، تو یہ اچھی علامت نہیں ہے۔ اچھے لوگ جب آپ کی تعریف کریں، اچھے لوگ آپ کو صاحب مرتبہ سمجھیں تو یہ بات اچھی ہے۔ برے لوگ آپ کو گالی دیں، آپ کا برا چاہیں، آپ کو برا بولیں تو یہ بھی بات اچھی ہے۔
لیکن برے لوگ جب آپ کی تعریف کریں، جب آپ کی خوشامد کریں، جب آپ کی چمچہ گیری کریں تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اب اس بات کو سمجھانے کے لیے آپ ایک اور حکایت بیان کر رہے ہیں جالینوس کی۔ ایک دیوانہ حکیم جالینوس کی خوشامد کرتا ہے، تملق، آپ ایسے، آپ ایسے، آپ ایسے، آپ کے باپ ایسے، آپ کے اندر جو کمالات ہے وہ کسی میں نہیں ہے، ایسا ہے ویسا ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اپنے مقصد کے لیے، اپنے مفاد کے لیے کسی کو بھی چڑھا دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے ایک دیوانہ تھا جس نے جالینوس کو کافی خوشامد کے ساتھ جھیلنے لگا۔ تو جیسے ہی اس نے جالینوس کی خوشامد کی، جالینوس خوفزدہ ہو گیا کہ یہ شخص میری تعریف کیوں کر رہا ہے، ڈرنے لگ گیا کہ ہائے کیا ہوتا پتہ نہیں، کون سی خرابی میرے اندر آ گئی ہے مجھے پتہ نہیں ہے کہ جو یہ شخص میری تعریف کر رہا ہے۔ یہ واقعہ انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین۔ مثنوی معنوی پیر روم، ہست گنج راز عرفان